بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ چیزیں پھر متحرک ہو گئی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں اس سینس میں اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں, احتساب کے معاملے میں, اور وہ جو میسج مسلسل دے رہے ہیں کہ جناب میرے ہاتھ بازو جو ہیں ان کو مضبوط کریں, میرے دست و بازو بنیں, کیونکہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے, احتساب کا معاملہ ہے, کرپٹ لوگوں کا معاملہ ہے, اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں. تو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے, خاص طور پہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر سراج درانی صاحب بہت عرصے سے بچتے آ رہے ہیں گرفتاری سے. نیب کے بقول بہت ٹھوس ناقابل تردید جو ہیں ثبوت موجود ہیں, پراپرٹیز موجود ہیں, بے نامی جائیدادیں پکڑی گئی ہیں اور بہت کچھ برآمد کر چکے ہیں بقول نیب کے. تو اس لیے وہ گرفتار کرنا چاہ رہے تھے سراج درانی صاحب کو, لیکن سراج درانی صاحب ابھی تک قابو نہیں آ رہے تھے. اور خاص طور پہ جب سندھ ہائی کورٹ نے ان کی بیل کینسل کی تو وہ اپنے گھر چلے گئے, اور اس کے بعد نیب کوشش کرتی رہی, کامیاب نہیں ہوئی, گرفتار نہیں ہو سکے. اب وہ اچانک نمودار ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ آئے تھے ضمانت کے لیے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بار بہت ہی بہترین کام کیا ہے, اور انہوں نے سراج درانی صاحب کو کی ضمانت منظور کرنے کے بجائے ان کو حوالے کر دیا نیب کے, اور انہوں نے کہا سب سے پہلے جا کے نیب کے سامنے سرنڈر کریں اور اس کے بعد پھر کوئی آپ کی بات سنی جائے گی. تو سپریم کورٹ کے باہر سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی اور بالآخر سراج درانی صاحب باہر نکلے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ایک بہت بڑی وکٹ ہے اور بہت بڑا میسج ہے جو کہ جائے گا باقی لوگوں کی طرف بھی. یہ چیز اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی تیز ہونے والی ہیں, اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب FIA کے جو مقدمات ہیں اس پہ اب ان کا انحصار ہے زیادہ تر. نیب میں افسروں کو ترقی دے دی گئی ہے, جتنے بھی DGs تھے 4-5 ان سب کو گریڈ 21 میں پروموٹ کر دیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. اب یہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کو احتساب عدالتوں کی طرف سے خطوط لکھے گئے تھے. احتساب عدالتوں کے ججز صاحبان نے, آنریبل ججز نے خطوط لکھے تھے کہ یہ جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد ہمیں بتایا جائے کہ کون سے مقدمات چلنے ہیں, کون سے نہیں چلنے, کون سے آپ کی دسترس میں ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو وہ جواب دے دیا گیا ہے. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جواب دیا, اور اس میں کم و بیش سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے, سوائے پرائیویٹ بزنس مین کمیونٹی کے وہ FPR کو جائیں گے. باقی جتنے بھی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن یا عوامی عہدوں پر فائز رہنے والے جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے خلاف مقدمات چلیں گے, سوائے ان مقدمات کے کہ جو کیبنٹ کا ڈیسیژن ہو یا حکومت کا ڈیسیژن ہو. اس لیول پہ اگر کوئی فیصلے لیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کوئی ریفرنس آ رہے ہیں یا پہلے سے پینڈنگ ہے تو وہ نکال دیے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک کلیئرٹی آ گئی ہے. لیکن ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ کچھ نہیں تبدیل ہوتی اور گورنمنٹ جو ہے آتی ہے جاتی ہے. لگتا ہے کہ جو اقتدار کے ایوانوں میں ایک ہی طرح کی سوچ جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور ایک ہی طرح کا اسکرپٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی حکومت وقت کے خلاف کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر وہی پرانی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, اور وہ ہے کہ توشہ خانہ کیس تھا اور توشہ خانہ کیس چل رہا ہے. یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, ان کی عدالت میں, اور ان کے جو ریمارکس آ رہے ہیں, جو ان کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, اس میں لگتا یہ ہے کہ وہ ان تحائف کو جو ملے, جو ایک مبینہ طور پہ ایک سکینڈل بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زمانے میں, موجودہ حکومت کے زمانے میں توشہ خانہ میں کیا کچھ آیا, باہر سے کتنے تحائف آئے اور ان تحائف کو آگے کہاں کس کس نے اس سے فائدہ اٹھایا قانونی طور پہ خاص طور پہ.
تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی، اور گورنمنٹ کیبنٹ ڈویژن انکاری کر رہی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم آفس کہہ لیں آپ، کیبنٹ ڈویژن کے انڈر آتا ہے، اور کیبنٹ ڈویژن جو ہے وزیر اعظم دیکھتے ہیں ان کو۔ تو اس میں کچھ تحائف آئے اور ان تحائف کو روکا جا رہا تھا کہ وہ ان اطلاعات نہیں دینی۔ معاملہ پہنچا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بتا چکے ہیں، بلکہ پوچھ چکے ہیں کہ جناب پبلک کریں، اس میں کون سے ایسے قومی راز ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب یہ ہیں خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور والی سوات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں کی خیبر پختونخوا حکومت نے کیا کیا، ان کے گھر کو ایکوائر کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور ایک خط بھی لکھ مارا، اور اس میں لکھا کہ جی یہ صوبائی آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کا میوزیم ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے لکھا کہ جی یہ گھر آپ کا جو ہے یہ صوبائی آثار قدیمہ اور میوزیم ڈپارٹمنٹ یہ ایکوائر کرنے جا رہا ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے جی ڈپٹی کمشنر لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر سوات کو خط لکھ کر کہا کہ والی سوات نے پوری زندگی بڑی بہبود کا کام کیا ہے، سڑکیں بنائیں، یہ کیا وہ کیا، لہٰذا والی سوات کی رہائش گاہ جو ہے وہ اہم ورثے کی عمارت ہے، اور یہ اب میوزیم ڈپارٹمنٹ یا صوبائی آثار قدیمہ کے حوالے کر دی جائے، اور اس پہ کام شروع ہو گیا۔ اب یہ کس بیوقوف نے مشورہ دیا، یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور ماضی میں بھی یہ ایسا ہوتا رہا ہے، خاص طور پہ جس جگہ پہ آپ کا مقدمہ چل رہا ہے، یعنی کہ آنریبل ججز ہے اس وقت یہ معاملہ، انہی کے گھر کو ایکوائر کرنے کا فیصلہ، تو یہ ایک طرح سے جو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، دونوں طرح ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ اب یہ عقل مندی کا کام کیا کہ اب وہ خط واپس لے لیا ہے، اور گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا یہ گھر جو ایکوائر کرنا تھا وہ فیصلہ واپس لے لیا، اور وہ خط وڈرا کر لیا گیا۔ لیکن یہ تو سب کچھ ہو گیا، لیکن جو ڈیمیج ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ ایک طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو ویڈیو سکینڈل آ رہا ہے، اور رانا شمیم کا جو ایک آ رہا ہے، کیا کہنا چاہیے، ان کا بیان حلفی آ چکا ہے، اس پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ادھر بھی یہی ہے کہ یہ رانا شمیم کا بیان حلفی اس لیے آیا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کی جعلی ویڈیو اس لیے آئی کہ ججز کو، آنریبل ججز کو پریشرائز کیا جا سکے۔ تو یہ سارے معلوم نہیں کہ کیوں ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، اور ایک ہی طرح سے بجائے اس کے کہ اپنے معاملات فیئر رکھے جائیں اور بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہونا چاہیے چیزیں گورننس کے اعتبار سے، لیکن الٹا ریورس گیئر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز بھی اچھی نہیں ہوئی ثابت۔ اب آتے ہیں رانا شمیم صاحب کی طرف۔ جی رانا شمیم صاحب کا تذکرہ ہوا، تو رانا شمیم صاحب کے بارے میں ایک پیٹیشن آ چکی ہے۔ ایک تو رائے نواز کھرل صاحب ہیں، انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ رانا شمیم صاحب کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو جائیں گے یا بیرون ملک جا سکتے ہیں، ان کے بیرون ملک جانے سے روکا جائے، ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ ایک اہم مقدمے میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہے، اور توہین عدالت کا بھی، اور اس لیے وہ ان کو روکا جائے۔ یہ آ گئی ہے پیٹیشن۔ تو ایک اور خط لکھا ہے، وہ لکھا ہے جی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اور وہ لکھا ہے رانا شمیم صاحب کو۔ رانا شمیم صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو بیان حلفی وہاں پہ لاکر میں رکھا ہوا ہے وہ حوالے کیا جائے لندن ہائی کمیشن کے، پاکستان کا جو ہائی کمشنر ہے ان کے حوالے کیا جائے، لندن ہائی کمیشن پاکستان جایا جائے، وہ خط نہیں بیان حلفی ان کو دیا جائے، اور وہ بیان حلفی وزارت خارجہ کے ذریعے پاکستان پہنچے اور عدالت میں سبمٹ ہو۔ یہ اٹارنی جنرل نے اپنے ضابطے کی کارروائی پوری کی ہے، اور غالباً جو رائے نواز کھرل صاحب نے اپلیکیشن فائل کی ہے وہ بھی اسی خدشے کے پیش نظر تھی کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں جی میں نے جا کے بیان حلفی لے کے آنا ہے اور اس کے بعد وہ واپس نہ آئیں۔ تو بیان حلفی ظاہر ہے ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ لاکر جو ہے وہ رانا شمیم صاحب کے اپنے نام نہیں ہے، وہ بتا بھی چکے ہیں کہ ان کے فیملی ممبر ہیں، غالباً ان کے بچوں کی اولاد ہیں، ان کے نام کوئی لاکر ہے تو ان کے لاکر میں رکھا ہوا ہے۔
یہ ایک معاملہ چل رہا ہے اور یہ دونوں طرف ابھی اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا نتائج ہوتے ہیں. ECL والی اپلیکیشن ابھی تک انٹرٹین نہیں ہو سکی, اس کی ہیئرنگ ہونی ہے, صرف پیٹیشن فائل کی گئی ہے. اٹارنی جنرل نے یہ کام کر دیا ہے. دوسری جانب ایک اور چیز بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور عدالتیں بھی تھوڑی سی ایکٹیو ہو چکی ہیں. نمبر 1 اسحاق ڈار کے خلاف جو آمدن سے زائد ریفرنس کیس تھا اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس میں سماعت ہوئی تھی. پروسیکیوٹر افضل قریشی صاحب تھے اور شریک ملزمان کے وکلاء درخواستوں پر جرا ہوئی. بریت سے متعلق درخواستیں تھیں کہ جن کو بری کیا جائے اور اس پہ درخواست جو ہے فیصلہ محفوظ ہے, اس پہ بھی آنا ہے ججمنٹ. لیکن دوسرا ایک اور سپریم کورٹ نے تھر کول منصوبہ کرپشن کیس ہے, یہ بھیج دیا ہے, نیب کے حوالے کر دیا ہے اور چیئرمین نیب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا جائزہ لیا انہوں نے اور ابتدائی رپورٹ 3 ماہ میں پیش کریں. نیب سرکاری فنڈ کو خرد برد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے اور تھر کے لوگ جو ہیں بنیادی سہولیات اور پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں. ٹھٹھا, منوڑا اور سجاول کے حالات. تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ سمیت کسی سرکاری عہدیدار کی معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بارے میں آڈیٹر جنرل کی سفارشات اور نتائج کی روشنی میں سندھ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا, لہٰذا یہ معاملہ بھجوا دیتے ہیں نیب کو اور یہ چیئرمین نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کا جو بنیادی کرکس ہے وہ ہے کہ ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے فنڈز کا استعمال شفاف انداز میں نہیں ہوا, نہ RO پلانٹ ضرورت کے مطابق قائم ہوئے, نہ ہی پینے کا صاف پانی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے سولر پاور جنریشن پلانٹ بھی کام نہ ہو سکے. موبائل ایمرجنسی ہیلتھ یونٹ کی بھی فراہمی نہیں ہو سکی. تو یہ ایک بڑا مقدمہ تھا. سپریم کورٹ سر کھپا رہی تھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن سندھ گورنمنٹ اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر وزیر اعظم عمران خان نے جو ان پہ تنقید جو ہو رہی تھی کہ وہ اکراس دا بورڈ نہیں جا رہے اور اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں اور دوسروں کو پھنسا رہے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ارکان سے ملاقاتیں کی اور انہیں واضح طور پر ہدایات تھیں کہ جناب موجودہ دور کا معاملہ ہو یا سابقہ دور کا معاملہ ہو, بے فکر ہو کے گو ہیڈ کریں اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو موجودہ دور کی کرپشن ہے, موجودہ دور کے بارے میں کوئی اسکینڈل ہے تو وہ بھی منظر عام پہ آنا چاہیے, اس کی بھی ہیئرنگ کریں اور پچھلی حکومتوں کو بھی. تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ بالکل کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی اب دسترس میں کون آئے گا, اس کے قابو میں کون کون آئے گا, یہ اندازہ ہو جائے گا. اور دوسرا اعظم سواتی صاحب نے بھی معذرت کر لی ہے. فواد چوہدری صاحب پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معذرت کر چکے ہیں.